अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है ज़िंदगी अस्कलम फ़ातिमा सियाल, एपिसोड 6। आज मौसम में हल्की सी गर्मी महसूस हो रही थी। मार्च शुरू होने वाला था और सर्दियाँ अब जा रही थीं। सुबह की ताज़गी हर सू फैली थी। चिड़ियों की चहचहाहट माहौल में खुशगवारी पेश कर रही थी। खिज़ा का मौसम काफ़ी दिलकश नज़ारा दे रहा था। आफंदी हाउस में देखा जाए तो वो इस वक्त हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रही थी। सारा ने आज सफ़ेद टाइट्स पर सफ़ेद कलियों वाला फ्रॉक पहना था जो उसके गोड़ों को छूता था। उसके ऊपर पहनने के लिए स्किन कलर का लाइनिंग स्वेटर और लाइट पिंक हिजाब बेड पर पड़ा था। वो इस वक्त अपने बालों का जूड़ा बना रही थी जब उसके फ़ोन पर कॉल आई। फ़ोन की रोशन जगमगाती स्क्रीन पर उसका नाम उभर रहा था। उसने मुस्कुराकर फ़ोन का स्पीकर ऑन करके ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। जब फ़ोन से उसकी आवाज़ उभरी, अस्सलाम वालेकुम ज़ौजा मोहतरमा, खुशगवारी से कहा गया। वालेकुम अस्सलाम, ये आज अमरीकी लोग खालिस उर्दू क्यों बोल रहे हैं? मुस्कुराहट दबाकर कहा। साथ ही उसका जूड़ा बन चुका था। अब वो हिजाब कैप पहन रही थी। आपने हम अमरीकी लोगों को बहुत हल्का लिया हुआ है, फ़ख्र से कहा गया। नहीं, इस टाइम फ़ोन किया, खैरियत? उसने पूछने के साथ ही बेड से हिजाब उठाया और सर पर रखा। यार, आपके देवर ने तंग किया हुआ है, कहा गया। वह अब हिजाब को पिन से सेट कर रही थी। क्या कर दिया उमर ने? उसने हंसकर कहा। कुछ कर ही तो नहीं रहा। मेरी गाड़ी कल से शोरूम में है। अब मुझे कुछ दिन उसके साथ हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और जनाब उठ नहीं रहे, उसने मासूमियत से कहा। ये तो बहुत बुरा हुआ, उसने हंसते हुए कहा। उसका हिजाब बन चुका था। अब वो स्वेटर पहन रही थी। शर्म नहीं आती? शौहर का मजाक उड़ाते हुए उसने हंसी रोक कर कहा। नहीं यार, मजाक नहीं उड़ा रही, वैसे ही हंसी आ गई, उसने कहकर अपनी फाइनल लुक शीशे में देखी। हाँ, पता है मुझे। लो आ गए नवाब, उसने जल कर कहा। चले फिर हॉस्पिटल में मिलते हैं, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। वो अपना स्टेथोस्कोप, वाइट कोट और बैग लेकर कमरे से निकली जब सामने से उसे फजल जाता हुआ दिखाई दिया। फजलदीन, आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? उसने पूछा। बीबी साहब की रात से तबीयत ख़राब है, ये उनके लिए गर्म पानी ले जा रहा हूँ, दवाई देनी है, उन्होंने बताया। फजलदीन सकीना बी का बेटा था। वो 19-20 साल का कम उम्र लड़का था। वह अली अफंदी का पर्सनल मुलाजिम था। उनकी दवाई से लेकर खाने की जिम्मेदारी उसकी थी। बीमारी के दिनों में वो उनके कमरे में सोता था। ज़ारा फ़ौरन अली अफंदी के कमरे में गई। वो बिस्तर पर पुशमर्दा हालत में मौजूद थे। उनका रंग पीला हो गया था और आँखों के नीचे हल्के पड़ गए थे। दिन ब दिन उनकी सेहत खराब हो रही थी। बाबा, आपकी तबीयत खराब थी, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? ज़ारा ने फ़िक्रमंदी से कहा। कुछ नहीं हुआ मुझे, तुम परेशान न हो, उन्होंने तसल्ली दी। क्यों कुछ नहीं हुआ? बीबी, रात से इन्हें 101 डिग्री बुखार है और सर में दर्द नहीं जा रहा। हमने कई बार कहा डॉक्टर बाजी को बुला लेते हैं, ये मना करते रहे। फजलदीन ने अपनी ज़बान में सारी बात बता दी, जिस पर अली आफंदी उसे घूरते रह गए। लेकिन वो भी फजलदीन था, किसी से नहीं डरता था। बाबा, आप क्यों ऐसा करते हैं? ज़ारा ने परेशानी से कहा। मैं अब ठीक हूँ, अब मैं सोऊंगा, तुम हॉस्पिटल जाओ आराम से, उन्होंने यकीन दिलाया। नहीं, मैं आपका ख्याल रखूँगी, ज़ारा ने कहा। अरे नहीं बीबी, तुम जाओ, हम इनका ख्याल रख लेगा, फजलदीन ने मना कर दिया। लेकिन ज़ारा कंफ्यूज हुई। हाँ तुम जाओ, मैं ठीक हूँ, अली आफंदी ने भी कहा। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी, उसने कहा। उसने सिटी हॉस्पिटल के आगे बाइक रोकी। उसने ब्लैक जैकेट और ब्लैक जीन्स पहन रखी थी। हेलमेट सर से उतारा तो स्याह बाल हवा से लहराने लगे। उसकी स्याह आँखों ने पूरी इमारत को स्कैन किया। वो अंदर गया तो रिसेप्शन के पास एक लड़की खड़ी थी जिसका रुख दूसरी जानिब था। वो कोई डॉक्टर थी क्योंकि उसने वाइट कोट पहना था। एक्सक्यूज़ मी, मुराद ने उसे मुखातिब किया, जिस पर वो पलटी। जी फरमाएं,
اس نے پوچھا، لیکن کیپٹن مراد ابراہیم اسے نہیں سن رہا تھا۔ مراد ابراہیم کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کسی کی شکل اتنی کیسے مل سکتی ہے؟ وہ الٹے قدموں پیچھے ہوا، وہ تیزی سے باہر کی جانب بھاگا۔ وہ لڑکی پیچھے سے آواز ہی دیتی رہ گئی۔ اب وہ باہر آ کر گہری گہری سانس لے رہا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس نے خود کلامی کی۔ اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا۔ تبھی اس کا فون بجا۔ ولی کال کر رہا تھا۔ اسے اندر جانا تھا۔ مجھے فوکس کرنا ہے، اس نے طے کیا۔ وہ تینوں ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ولی مراد کو لینے گیا تھا۔ یہ ہے کیپٹن مراد ابراہیم، ولی نے آ کر تعارف کروایا۔ تم؟ حیا نے کہا۔ جیسے ہی مراد کی اس پر نظر پڑی اسے شدید حیرانی ہوئی۔ اف، اس نے دل میں کہا۔ تم اسے جانتی ہو؟ سارہ نے پوچھا۔ نہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ مجھے ملا تھا۔ پہلے مجھے بلایا اور پھر بھاگ گیا جیسے بھوت دیکھ لیا ہو، حیا نے بتایا۔ وہ مجھے ضروری کام یاد آ گیا تھا، مراد نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ خیر، تم بیٹھو، زارا نے اسے بیٹھنے کی پیشکش کی۔ مراد، یہ حیا ہے، زارا کی کزن، اور یہ عمر ہے، میرا بھائی، ولی نے ان کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ مراد نے سر ہلا دیا۔ خیر، کیا اپڈیٹ ہے؟ ولی نے پوچھا۔ ہم نے گاڑی کی ساری انکوائری کروائی ہے۔ گاڑی سے کچھ خاص تو نہیں، مگر 2 چیزیں ملی ہیں۔ ایک گن ہے اور دوسری ڈرائیونگ لائسنس۔ اس لائسنس کو ٹریس کرنے پر پتہ چلا ہے کہ وہ جس کی گاڑی تھی اس شخص سے 1 مہینہ پہلے گاڑی آدھی رات کو ڈاکہ مار کر چھینی گئی تھی۔ وہ لائسنس بھی اس کا تھا۔ اس شخص نے ڈاکوں کی شکل نہیں دیکھی تھی، اور بدقسمتی سے اس دن اس روڈ کا CCTV کیمرہ بھی خراب تھا۔ اس نے سنجیدگی سے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اور وہ گن، اس کا کچھ پتہ چلا؟ زارا نے پوچھا۔ نہیں، لیکن اس پر اس انسان کے فنگر پرنٹس موجود ہیں، یعنی اگر ہم اس شخص تک پہنچ گئے تو پھر اس کے ذریعے تم لوگوں کے دشمن تک بھی پہنچ جائیں گے، اس نے بتایا۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم کیسے اسے ڈھونڈیں گے؟ عمر نے پوچھا۔ یہ دیکھو، مراد نے اپنے فون سے انہیں کچھ تصویریں دکھائیں۔ یہ کل کے حادثے کی CCTV فوٹیج ہے۔ اس تصویر میں وہ دونوں شخص بھاگتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، مراد نے کہا۔ ان کی شکلیں تو نظر ہی نہیں آ رہی، کیا فائدہ؟ حیا نے مایوس ہو کر کہا۔ اب وہ دیکھ رہی ہیں جو وہ دکھانا چاہتے ہیں، مراد نے مسکرا کر کہا۔ مطلب؟ حیا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس روڈ کا CCTV کیمرہ وہ بند نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے ہمیں اپنی بیگ دکھائی، لیکن دشمن کتنا بھی سمجھدار کیوں نہ ہو، غلطی ضرور کرتا ہے، مراد نے کہہ کر اپنے فون سے ایک تصویر ان کے سامنے کی۔ یہ انہیں زوم کیا گیا ہے، جس میں اس شخص کا ہاتھ دکھ رہا ہے جو جلا ہوا ہے اور اس کی 6 انگلیاں ہیں، مراد نے کہہ کر فون بند کیا۔ واؤ، تم تو بہت سمجھدار ہو، حیا نے امپریس ہو کر کہا۔ وہ تو مجھے پتا ہے، مراد نے مسکرا کر فخر سے کہا۔ اب یہ بتاؤ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ولی نے پوچھا۔ ہم اس شخص کو ڈھونڈیں گے، مراد نے کہا۔ وہ کیسے؟ زارا نے کہا۔ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، مراد نے آرام سے کہا۔ تمہیں نہیں پتا تو کسے پتا ہے؟ عمر نے حیرانی سے پوچھا۔ بھائی، میرے پاس جتنا دماغ تھا میں نے لگا دیا، مراد نے سکون سے کہہ کر چائے کا کپ پکڑا۔ مسٹر مراد ابراہیم، ہم نے تمہیں پیسے مسئلہ سالو کرنے کے دیے ہیں، زارا نے اسے یاد کروایا۔ مراد نے آرام سے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا اور سیدھے ہو کر بیٹھا۔ ریلیکس، ایسے کام جلد بازی سے نہیں ہوتے، ابھی ہم ویٹ کریں گے کہ ہمارا دشمن کچھ اور کرے، تب تک میں تم لوگوں کے ارد گرد نظر رکھوں گا، کیونکہ یہ تو طے ہے دشمن تمہارے قریب ہے، اس نے سمجھایا۔ اور وہ جو بھی کرے گا ہم اس سے کیا کریں گے؟ ولی نے پوچھا۔ ہم سراغ ڈھونڈیں گے، اور ہاں، تم لوگ کسی کو نہیں بتاؤ گے کہ میں کون ہوں اور کیا کرنے آیا ہوں، اس نے کہا۔ تو ہم سب سے کیا کہیں گے کہ تم کون ہو؟ حیا نے پوچھا۔ ہم کہہ دیں گے کہ یہ ہمارا دوست ہے اور امریکہ سے آیا ہے ہالیڈیز پر، عمر نے مشورہ دیا۔ ہاں، یہ صحیح ہے، ولی نے اس کا مشورہ قبول کر لیا۔ اب مجھے کچھ کھلاؤ بھی، مراد نے کہا۔
تم کھاؤ، میری بریک ختم، میں جا رہی ہوں، سارا کہہ کر اٹھ گئی۔ ہم سب کی بریک ختم، تم کھاؤ اور ہاسپٹل گھومو، عمر نے کہا۔ وہ چاروں اسے خدا حافظ کہہ کر وہاں سے غائب ہو گئے۔ مراد ان کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ انہیں کیا لگتا ہے میں بھی سب کچھ ادھار پر کھاؤں گا؟ مراد نے فیصلہ کیا۔ یہ ایک مڈل کلاس علاقہ تھا جہاں ہر گلی میں 2 منزلہ گھر موجود تھے۔ ان میں سے نکڑ والے گھر کو دیکھا جائے تو اس پر لوہے کا مرون گیٹ لگا تھا، ساتھ ہی ایک تختی دیوار پر لگی تھی جس کی ایک جانب کیل لگی تھی جس کے سہارے وہ لٹکی تھی اور دوسری طرف سے جھول رہی تھی۔ اس پر کافی مٹی لگی تھی جس پر دھندلا سا عبدالخان ہاؤس لکھا نظر آ رہا تھا۔ گیٹ کے اندرونی جانب چپس کے فرش والا صحن موجود تھا جس کے ارد گرد گملے موجود تھے۔ گھر کے اندر 3 کمرے موجود تھے جس میں سے ایک کمرے میں وہ موجود تھی۔ یہ اس کا کمرہ تھا اور وہ اس وقت لکڑی کے اسٹڈی ٹیبل پر موجود اپنی ڈائری لکھنے میں مصروف تھی۔ کمرہ چھوٹا تھا پر اسے سادگی سے رکھا گیا تھا جس سے وہ پرسکون لگتا تھا۔ کمرے میں ایک کھڑکی موجود تھی جو صحن کی طرف کھلتی تھی۔ اس کے آگے اس کا اسٹڈی ٹیبل موجود تھا۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھی جب اسے آواز آئی، امل یہاں آؤ، میری مدد کرو۔ آئی امی، وہ کہہ کر فوراً باہر چلی گئی۔ پنکھے کی ہوا سے اس کی ڈائری کے صفحے پلٹنے لگے اور اس کا پہلا صفحہ کھل گیا جس پر لکھا نظر آ رہا تھا کہ میں امل خان ہوں، ہم 3 بہن بھائی ہیں، میں اور میرا بھائی ٹوئنس ہیں۔ میری بڑی بہن جس کی شادی ہو چکی ہے اور میرا بھائی جسے گھر میں ہر طرح کا پروٹوکول ملتا ہے۔ مجھے اپنے بہن بھائیوں سے پیار ہے اور شاید انہیں بھی، لیکن میں ان کے لیے اتنی خاص نہیں ہوں کہ وہ مجھے وقت دیں یا میرے بارے میں کچھ سوچیں۔ میرے امی بابا مجھ سے پیار کرتے ہیں لیکن مجھے سمجھتے نہیں، بلکہ مجھے کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ شاید میں اس دنیا میں کسی کے لیے بھی خاص نہیں ہوں۔ کبھی میں اس بات سے روتی ہوں تو کبھی اسے ایکسیپٹ کر کے مسکرا دیتی ہوں، اور شاید اسی کا نام ہے زندگی۔ اور پھر ہوا سے ڈائری بند ہو گئی۔ مہانور اس وقت ایک ریسٹورنٹ میں موجود تھی۔ اس کے سامنے والے شخص نے منہ پر جوکر کے چہرے والا فیس ماسک پہنا تھا۔ کام ہو گیا؟ مہانور نے پوچھا۔ سامنے والے شخص نے سر ہلا دیا۔ گڈ، وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کے پیچھے میں ہوں کیونکہ وہ مسٹری باکس مجھے بھی ملا تھا، کہہ کر وہ خود ہی ہنسنے لگی۔ اب تمہیں پتہ ہے نا کہ ہمیں نیکسٹ کیا کرنا ہے؟ اس نے پوچھا جب اس جوکر نے سر ہلایا۔ ولی اور مسز احمد اس وقت گارڈن میں موجود تھے۔ وہ دونوں چائے پی رہے تھے۔ میں کل گئی تھی بھائی صاحب سے ملنے، وہ بہت کمزور ہو گئے ہیں، انہوں نے افسوس سے بتایا۔ آج زارا بھی بتا رہی تھی کہ انکل کی رات سے طبیعت خراب ہے، ولی نے بتایا۔ ولی، بھائی صاحب کی سرجری کامیاب ہو جائے گی نا؟ انہوں نے آج سے پوچھا۔ انشاءاللہ ممی، میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں نے اپنے 2 سال کے ایکسپیرینس میں معجزے بھی ہوتے ہوئے دیکھے ہیں اور بغیر کسی وجہ کے اموات بھی دیکھے ہیں، ولی نے کہا۔ انشاءاللہ ضرور اللہ بہتر کرے گا، اللہ بھائی صاحب کو صحت دے، انہوں نے دعا دی۔ آمین، ولی نے کہا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ عمر اس وقت اپنے روم میں موجود تھا۔ وہ الٹا ہو کر لیٹا تھا، ایسے کہ اس کے پاؤں بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ لگے تھے اور اس کا منہ دوسری طرف تھا۔ وہ فون پر بات کر رہا تھا۔ اچھا، تم مجھے اب بتاؤ نا، میں ممی کو کب لے کر آؤں تمہارے گھر؟ اس نے پوچھا۔ دوسری طرف حیا تھی، وہ بھی اس وقت اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ عمر کی بات پر مسکرائی۔ ابھی کچھ ٹائم رک جائیں، پہلے پرابلم سالو ہو جائے، اس نے کہا۔ یار، پرابلمس تو زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، ان کے لیے زندگی کے اہم کام تو نہیں روک سکتے، اس نے سکون سے کہا۔ آپ تو بڑے فلاسفر بن گئے ہیں، حیا نے داد دی۔ جی، اور پھر یہ نہ ہو بعد میں آپ کو پچھتاوا ہو، اس نے آرام سے کہا، جبکہ حیا فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اللہ نہ کرے مجھے پچھتانا پڑے، اس نے ڈر کے کہا۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں لیٹ نہ کرو، اس نے کہا۔ جب ولی دروازہ کھول کر اندر آیا اور عمر کے پاؤں پیچھے کر کے وہاں ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔
اچھا بس کریں، مجھے ڈرائے نہ، کرتے ہیں کچھ، حیا نے کہا۔ اچھا صبح ملتے ہیں، بعد میں بات ہوتی ہے، عمر نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ ہو گئی لیلا مجنوں کی باتیں؟ ولی نے کہا۔ جی ہو گئی، آپ بتائیں، عمر نے سیدھے ہو کر لیٹتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، نیند نہیں آ رہی تھی تو یہاں آ گیا، ولی نے کہا۔ تو زارا کو فون کر لیتے، عمر نے مشورہ دیا، وہ اس ٹائم سو چکی ہوتی ہے، اس نے جواب دیا اور آنکھیں موند لیں۔ او ہو، بڑا پتہ ہے بیوی کب سوتی ہے کب جاگتی ہے، عمر نے چھیڑا۔ شٹ اپ، ولی نے بند آنکھوں سے کہا۔ ولی، تمہیں زارا سے محبت ہو گئی ہے نا؟ عمر کے اس بات پر ولی نے فوراً آنکھیں کھولی۔ تم سے کس نے کہا؟ اس نے پوچھا۔ کسی نے نہیں، تمہاری یہ آنکھیں ہی بتانے کے لیے کافی ہیں، عمر نے یقین سے کہا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ولی نے کہہ کر پھر آنکھیں بند کر لیں۔ ارے کب تک بھاگو گے اپنی فیلنگ سے؟ ویسے بھی اپنی بیوی سے محبت کرنا تو ثواب ہے، عمر نے کہا۔ میں نہیں بھاگ رہا، ولی نے بند آنکھوں سے کہا۔ اچھا پھر قبول کیوں نہیں کرتے کہ تم زارا سے محبت کرتے ہو؟ میں جانتا ہوں تمہیں لگتا ہے کہ تم ایسا کرو گے تو تم زارا خان سے بے وفائی کرو گے، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، عمر نے سمجھایا۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں ایسا سوچتا ہوں؟ ولی سیدھا ہو کر بیٹھا اور چیلنج کے انداز میں اس سے پوچھا۔ اس کے انداز پر عمر بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مطلب؟ عمر نے پوچھا۔ میں زارا خان کو پسند کرتا تھا اور میں زارا افندی سے عشق کرتا ہوں، اس نے بڑے آرام سے کہا۔ کیا؟ واقعی؟ عمر کے منہ سے چیخ نکلی۔ کب سے؟ عمر نے پوچھا۔ اس رات سے جب وہ میرے گلے لگی تھی، جب اس کی بھوری بادامی آنکھیں رونے سے سرخ ہو گئی تھیں، اس لمحے مجھے اس سے عشق ہو گیا تھا، مجھے مرض عشق لاحق ہے، ولی نے محبت سے کہا، جس پر عمر نے تکیہ اٹھا کر اسے مارا۔ میس نے، تو کب سے اس سے محبت کرتا تھا اور تو نے فضول میں ہم سب کو پاگل بنایا ہوا تھا، عمر نے غصے سے کہا۔ بھائی، محبت ہونے میں اور اسے قبول کرنے میں فرق ہوتا ہے، ولی نے مسکرا کر کہا۔ تم نے کب قبول کیا؟ عمر نے تجسس سے پوچھا۔ میں بہت وقت اپنے احساسات سے بھاگتا رہا، پھر ایک دن زارا کی ایک بات نے مجھے احساس دلایا۔ اس نے کہا کہ مجھے لگتا تھا تم اس نکاح سے خوش نہیں ہو، لیکن یہاں تو کچھ اور لگ رہا ہے۔ میں پوری رات سوچتا رہا اور پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھے زارا افندی سے عشق ہو گیا ہے، ولی نے مسکرا کر کہا۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس وقت بھی اسے ہی امیجن کر رہا تھا۔ واو، یعنی کہ ولی احمد کو زارا افندی سے عشق ہو گیا ہے، عمر نے پاس پڑی بوتل کو مائک کی طرح پکڑ کر اعلان کیا، جس پر ولی ہنسنے لگ گیا۔ پتہ ہے عمر، مجھے اب احساس ہوا ہے کہ زارا میری زندگی بن گئی ہے۔ جب تک وہ میری زندگی میں آئی نہیں تھی، تب تک میں سوچتا تھا کہ آج زندگی ہے اور کل نہیں، میں کبھی مستقبل کا نہیں سوچتا تھا۔ ولی نے گہرا سانس لیا۔ لیکن جب سے زارا میری زندگی میں شامل ہوئی ہے، تب سے میں مستقبل کا سوچتا ہوں، اب میں جینا چاہتا ہوں زارا کے ساتھ، زارا نے مجھے زندگی دی ہے، ولی نے خوشی سے کہا۔ اب تم زارا کو اپنی فیلنگز کب بتاؤ گے؟ عمر نے پوچھا۔ ابھی انکل کی سرجری ہے اور یہ مسئلہ بھی چل رہا ہے، اس سب کے بعد بتاؤں گا، ولی نے کہا۔ یار تم لیٹ مت کرنا، عمر نے کہا۔ باہر رات گہری ہوتی جا رہی تھی، دن گزرتے گئے، وہ پانچوں اس کیس کو حل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ان دنوں کے دوران انہیں 2 دفعہ تھریٹ ملے۔ مراد اب روز ہاسپٹل آتا تھا، ہاسپٹل کا آدھا سٹاف اسے جان گیا تھا کہ وہ ولی کا دوست ہے۔ مراد کی ان سے کافی دوستی ہو گئی تھی، اب وہ ان سے کافی فرینک ہو گیا تھا۔ اور پھر 5 مارچ آ گئی، علی افندی کی سرجری کا دن۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ دن بہت مشکل دن بننے والا ہے۔ 5 مارچ، علی افندی کل رات سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے۔ اس دوران میں ان کی مراد سے بہت دوستی ہو گئی تھی، کیونکہ زارا اور ولی کے ساتھ مراد بھی کل رات سے ہاسپٹل میں رکا تھا۔ اس وقت وہ سب ان کے روم میں موجود تھے۔ وہ ہنسی مذاق کر کے انہیں نارمل رکھنے کی کوشش کر رہے تھے،
MRI हो चुका था और 1 घंटे बाद सर्जरी थी। अली साहब, आप तो बहुत डैशिंग लग रहे हैं हॉस्पिटल के बेड पर। मुराद, जो उनके पैरों वाली साइड पर बैठा था, उसने तारीफ़ की। ऐसी कई तारीफ़ें वो रात से कर चुका था। यार, तुम मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हो ना? अली आफंदी ने पूछा, जबकि मुराद की बात पर बाकी सब हंस रहे थे। रूम में एक 3 सीटर सोफ़ा था जिस पर हया और हमीद आफंदी और लाइबा आफंदी बैठे थे, जबकि ज़ारा और उमर दीवार के साथ टेक लगाकर खड़े थे और वली इस वक्त रूम में नहीं था। वो सर्जरी की तैयारी कर रहा था। अंकल, मुराद ठीक कह रहा है। अब अगर यही कपड़े मुराद को पहनाकर बेड पर बिठा दो तो ये यरकान के मरीज से कम न लगेगा। उमर के इस बात पर सबकी हंसी निकली। जी जी, और अगर उमर को बैठा दें तो उसे देखकर डॉक्टरों ने कह देना है कि ये गलत जगह है, जानवरों का हॉस्पिटल 2 गली आगे है। मुराद की इस बात पर अली आफंदी का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया था। इस सारे दौरान में ज़ारा बिल्कुल खामोश खड़ी थी। इस खामोशी में उसके अंदर क्या कुछ टूट रहा था, ये वही जानती थी। अब वो यहाँ और नहीं रुक सकती थी। उसके आंसू और नहीं रुक सकते थे। वो कमरे से जाने लगी तो उमर ने पूछा, कहाँ जा रही हो? कुछ काम है, अभी आती हूँ, कहकर वहाँ से बाहर आ गई। अभी भी अंदर से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। वो बस खामोशी से चली जा रही थी। जब वो काफ़ी दूर आ गई, ये हॉस्पिटल का वो हिस्सा था जहाँ सब बहुत कम आते थे। वो खामोशी से बेंच पर बैठ गई। उसने अभी तक अपने आंसुओं को निकलने की इजाज़त नहीं दी थी। इस दिमाग में बहुत से मंजर घूम रहे थे। अपनी माँ की आखिरी झलक, अपनी महरूमियाँ और अंधेरा। कोई खामोशी से उसके करीब आ बैठा। उसने मुड़कर नहीं देखा, जानती थी कौन है। तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? खामोशी में खलल वली की आवाज़ ने डाला। वैसे ही वहाँ दिल घबरा रहा था, सारा ने जवाब दिया। इधर देखो, मेरी तरफ। वली के कहने पर उसने उसकी तरफ चेहरा किया। भूरी बादामी आँखें इस वक्त बहुत तकलीफ़ में थीं। आंसू रुकने का ज़ब्त टूटने वाला था। उसकी आंखों की तकलीफ़ देखकर वली अहमद को अपने दिल में दर्द होता महसूस हो रहा था। वली ने नरमी से सारा का सर अपने सीने पर रख दिया। सारा ने एहतजाज नहीं किया। वो इस हालत में नहीं थी। रो लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, एक एक आंसू साफ करूँगा, उसने कहते हुए उसका हाथ पकड़ा। जब आहिस्ता आहिस्ता उसकी हिचकियाँ बुलंद होने लगीं, उसने वली के हाथ पर गिरफ्त तेज़ कर ली थी और फूट फूट के रोना शुरू कर दिया। वली खामोशी से उसे थपक रहा था। काफ़ी देर ऐसे ही गुजर गई। अब उसके रोने की आवाज़ें बंद हो गई थीं। वो निढाल सी उससे लिपट कर बैठी थी। ज़ारा, अब कैसा फ़ील कर रही हो? जब वली ने प्यार से पूछा। बेहतर, उसने ज़ुकाम ज़दा आवाज़ में जवाब दिया। अब वो उससे अलग होकर बैठ गई थी। थैंक यू वली, उसने तशक्कुर से कहा। तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि मेरा शुक्रिया ना अदा किया करो? वली ने प्यार से कहते हुए अपनी जेब से रुमाल निकाला और नरमी से उसके आंसू साफ करने लगा। वो किसी छोटे बच्चे की तरह उसकी शक्ल देख रही थी। तुम मेरी ज़ारा हो और तुम सिर्फ लड़ते हुए अच्छी लगती हो, ओके? उसके फिर से कहने पर सारा ने सर हिला दिया। वली ने उसका हिजाब ठीक किया। यू आर माई ब्रेव गर्ल, वली ने कहा और बेंच से उठकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। चले मिसेस वली अहमद। उसके इस नाम से पुकारने पर सारा ने मुस्कुराकर उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया। अब वो दोनों रूम की तरफ जा रहे थे। हॉस्पिटल के इस खाली बेंच पर एक और याद बन गई थी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी पार्ट नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इंस्टा पेज को फॉलो कर लीजिए। खुदा हाफिज़।